یہ آخری سوال ہے اور اس میں آپ عوام الناس کو نصیحت فرمائیں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال اس کے لیے کیا شرعی حدود و قیود ہے، اور بسا اوقات نوجوان حضرات جانے انجانے میں جائز ناجائز ہر قسم کا مواد سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، جن سے وہ غافل ہو بھی جائیں تو وہ اس سائٹ پہ موجود رہتا ہے، جس کو اگر وہ چلے بھی جائے دنیا سے تو بھی وہ موجود رہتا ہے، بعد والے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے کس طرح وبال جان ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنا یہ کس طرح نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کتنا وقت دیں یا بالکل وقت نہ دیں، کس طرح استعمال کریں، ان سب باتوں پہ ذرا سی روشنی ڈالیں۔ اس کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں، سب پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں تو کافی وقت لگے گا۔ اس کا جو اہم حصہ ہے اس پر ہم نے سیمینار کر کے فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ مجلس شرعی کے فیصلے جو جامعہ اشرفیہ مبارکپور سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، اس کو منگائیے، اس کو پڑھیے، اس میں آپ کو اس تعلق سے بہت کچھ باتیں ملیں گی۔ جو اس میں نہیں ہے وہ ہم تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ربط رکھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، مگر کس حد تک ربط رکھیں اس میں بہت کچھ خرافات اور ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر جو خرافات ڈالی گئی ہیں، ناجائز چیزیں ڈالی گئی ہیں، جیسے لڑکیوں کا رقص، سرود، گانے وغیرہ، اور فلمی گانے، مخرب اخلاق چیزیں، ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا اور اپنے کو بچانا ضروری ہے۔ نمبر 2، بہت سے بد مذہب لوگوں کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو بد مذہب ہیں اور اپنی بد مذہبی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں، اور نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اپنے علماء سے سمجھ لیجئے۔ ہمارے علماء جن کی نشاندہی کر دیں کہ ان کا ویڈیو اور ان کا آڈیو وغیرہ نہیں دیکھنا چاہیے تو اس سے پرہیز کریں، اور پرہیز کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، مخرب اخلاق جو فوش اور خراب اور بری قسم کی چیزیں ہیں ان کو نہ دیکھا جائے، بد مذہبوں کے جو بہت کچھ آڈیو ویڈیو وغیرہ ڈال دیے گئے ہیں ان سے بچیں۔ علماء اہل سنت کے کچھ خطابات ہیں، نعتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، ترجمے ہیں، دینی محفلیں ہیں، سوال و جواب ہے علماء اہل سنت کی، صرف اس کو دیکھیں اور بقیہ کو نہ دیکھیں۔ اس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک رخ میں نے بتایا۔ اب سوشل میڈیا بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ AI ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ تو یہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ عجیب ہے، اسے کچھ پوچھئے تو فوراً جواب دیتا ہے۔ ایک بار میں نے کہا، بچوں نے تعریف کی، میں کہا اچھا پوچھو، کچھ مسائل انہوں نے بتائے تو بتایا۔ ہم نے کہا غلط بتایا۔ اس کو کہو کہ مسئلہ آپ نے غلط بتایا، کتابوں میں تو اس طور پہ لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم نے ذرا جلدی بازی کر دی ہے اور خلاصہ کرنے میں ہم سے بھول ہو گئی ہے، مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے تو ہم جان گئے کہ یہاں پہ کہاں غلطی ہے اور کہاں پہ
ہم کو غلط مشورہ دیا، غلط بات بتائی گئی ہے، لیکن آپ تو نہیں جان سکتے ہیں نا. تو آپ کبھی بھی اے آئی سے کوئی مسئلہ مت پوچھیے گا، اور کبھی بھوک پوچھ بھی لیجیے تو اس پر اعتماد نہ کیجیے گا. ہم 24 گھنٹہ لوگوں کو اپنے موبائل پر موقع دیتے ہیں. جب تک جگے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا فون آئے اور وہ فون ایسا جس کا جواب دینا چاہیے تو ہم جواب دیتے ہیں. آج کل بہت سے لوگ ایسے فون کرتے ہیں جس کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ہر بات کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے ہیں. جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ مسترشد ہے، واقعی دین کی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں. مستقل اس وقت میرا موبائل چالو ہے، ہم بند نہیں رکھتے. نماز وقت بند کر دیتے ہیں، سونے وقت بند کر دیتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے سونے وقت میں بھی چالو رکھتے ہیں. جیسے حج کے موقع پر 24 گھنٹہ چالو رہتا ہے، وہاں سے لوگ فون کرتے رہتے ہیں. تو ایک اے آئی جو میرا ہے یہ ہمیشہ کام کرتا ہے. تو جب ہم آپ کو اتنی سہولت دے رہے ہیں تو سوشل میڈیا کی آئی پر مت جائیے، ادھر آئیے. اس سے بہت گمراہی پھیلنے والی ہے. آج بہت کچھ بات آپ کو صحیح بتائے گا، لیکن 2 سال کے بعد جب آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا تو آپ کو گڈھے میں لے کے گرا دے گا. تب اپنے علماء سے، اپنے شعراء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں بہووں سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اے آئی کو مت دیکھیے. جو کچھ دین سیکھنا ہے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں رہیں گے تمہارے بعد. جو ہماری نسلیں ہیں وہ نسلیں رہیں گی، وہ لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے. ان سے سیکھیے، ان کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا ایک فائدہ بھی ہے، اے آئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت بھی علماء جائیں گے. اور حدیث شریف میں آیا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. سوشل میڈیا میں اے آئی سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو نہیں جائے گا، تو جہاں جائے گا وہیں آپ کو بھی چھوڑ دے گا. یہ جو علماء کی جماعتیں جنت میں جائے گی، ان سے محبت کیجئے، محبت رکھیے، ان سے جڑے رہیے. یہ جائیں گے، آپ دامن پکڑ لیں گے تو ان کے ساتھ آپ بھی چلے جائیے.